کس چیز کی وجہ سے آپ گریا کر رہے ہیں یا رسول اللہ؟ ہمیں بتائیں، ہماری جانیں قربان، ہمارا سارا کچھ آپ پہ قربان، یا رسول اللہ آپ گریا کر رہے ہیں۔ کیا آپ دعا فرما سکتے ہیں کہ جب یہ بچے کے اوپر یہ برا وقت آئے تو میں اس کے ساتھ اس کی مدد کرنے والوں میں ہوں؟ رسالت میں آپ نے کہا جابر اللہ نے تیری دعا قبول کر لی۔ اس آواز کا گونجنا تھا کہ جبرائیل جناب کعب کی تربت پہ آتے ہیں اور آگے کہتے ہیں کعب وہ وقت جس کا رسول اللہ نے وعدہ کیا تھا آ گیا ہے، چلو اٹھو۔ کربلا کی سب سے بڑی ہسٹری اس وقت اسپین میں محفوظ ہے، مسلمان ملکوں میں نہیں ہے۔ ان کو کہاں سے قبر سے نکال لائے ہو؟ اس نے کہا جی یہ لڑے تھے، جی وہ تو احد میں فوت ہو گئے تھے، یہ یہاں پہ کیسے؟ ان کہا جی یہ ایسا ہی ہے۔ اور اس کا ایک اور چیپٹر میں نے آپ کو بالکل شروع میں کہا تھا، جناب کعب بن عبداللہ انصاری کا نام یاد رکھیے گا۔ جناب کعب بن عبداللہ انصاری رسول اللہ کے بڑے وفادار صحابی ہیں، بہت بہت محبت کرنے والے۔ رسالت امام نے امام حسین کو اٹھایا ہوا ہے، مسجد نبوی میں تشریف لاتے ہیں، روتے جا رہے ہیں اور بچہ اٹھایا ہوا ہے۔ جناب کعب بن عبداللہ انصاری یہ جابر بن عبداللہ انصاری کے بھائی ہیں، اور یہ عبداللہ انصاری، جابر بن عبداللہ انصاری، عبداللہ ابن جابر انصاری، یہ 3 نسلوں تک رسول اللہ کے صحابی رہے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ 3 نسلوں تک، یعنی جناب عبداللہ انصاری رسالت میں آپ کے صحابی ہیں، بہت بزرگ ہیں، ان کے بیٹے ہیں جناب جابر بن عبداللہ انصاری، ان کے بھائی ہیں کعب بن عبداللہ انصاری، اور ان کے بیٹے ہیں عبداللہ ابن جابر انصاری۔ یہ تینوں صحابی ہیں اور تینوں بڑے جید صحابی ہیں۔ جناب کعب بن عبداللہ انصاری جو ہیں وہ رسول اللہ کو دیکھتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں۔ اب صحابہ کرام کے لیے رسالت مآب وہ ایسا چیپٹر ہے کہ رسالت مآب کے چہرے کا رنگ بدلتا ہے، ان کی زندگی بدل جاتی ہے۔ رسالت مآب کو گئے ہیں، رک کر یا رسول اللہ، ماں بکیتا یا رسول اللہ، کس چیز کی وجہ سے آپ گریا کر رہے ہیں یا رسول اللہ؟ ہمیں بتائیں، ہماری جانیں قربان، ہمارا سارا کچھ آپ پہ قربان، یا رسول اللہ آپ گریا کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ میرا یہ بچہ، مجھے جبرائیل نے خبر دی ہے کہ یہ بچہ ظلم سے مارا جائے گا، یہ اس وقت مارا جائے گا جب 3 دن کا بھوکا پیاسا ہوگا، لوگ اس کے اوپر ظلم کر رہے ہوں گے، یہ اس وقت مارا جائے گا جب اس کے بچے، اس کے انصار، اس کا خاندان مارا گیا ہوگا۔ جابر بن عبداللہ انصاری نے روتے ہوئے کہا کہ یا رسول اللہ، کیا آپ دعا فرما سکتے ہیں کہ جب یہ بچے کے اوپر یہ برا وقت آئے تو میں اس کے ساتھ اس کی مدد کرنے والوں میں ہوں؟ رسالت میں آپ نے کہا جابر اللہ نے تیری دعا قبول کر لی۔ اب اس کے کچھ عرصے کے بعد احد کی جنگ ہوتی ہے، کچھ عرصے کے بعد احد کی جنگ ہوتی ہے۔ احد کی جنگ میں جناب جابر ابن عبداللہ انصاری جو ہیں وہ جنگ کر رہے ہیں، گردن میں تیر لگ گیا، اب گر گئے ہیں، گرتے ہوئے کہہ کچھ نہیں رہے۔ سر یہ تاریخ کے یہ جو جملے ہیں نا یہ چیر جاتے ہیں، کہہ کچھ نہیں رہے، صرف رسول اللہ کی طرف دیکھ رہے اور رو رہے۔ اب یہ واحد صحابی ہیں جس کا سر رسول اللہ نے احد کے میدان میں گود میں رکھا ہے۔ آپ اٹھے اپنی جگہ سے، اٹھ کے جابر بن عبداللہ انصاری جہاں گرے ہیں وہاں اٹھایا، گود میں رکھا، کہا جابر سو جاؤ، سوری کعب، جابر بن عبداللہ انصاری کہہ رہا ہوں، کعب بن عبداللہ انصاری کو کہا، کعب بن عبداللہ انصاری کو تیر لگا، کعب بن عبداللہ انصاری نیچے گرے اور آپ نے ان کا سر گود میں رکھا، کہا کعب سو جاؤ، وہ وقت جب آئے گا تمہیں اٹھا لیا جائے گا۔ اللہ، کعب بن عبداللہ انصاری شہید ہوتے ہیں، احد میں تدفین ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، 61 ہجری کا وقت آ گیا، کربلا کے میدان میں آواز گونجتی ہے، حال من ناصر ینصرنا، حال من مغیث یغیثنا، حال من ذاب یذبان حرم رسول اللہ۔ اس آواز کا گونجنا تھا کہ جبرائیل جناب کعب کی تربت پہ آتے ہیں اور آگے کہتے ہیں کعب وہ وقت جس کا رسول اللہ نے وعدہ کیا تھا آ گیا ہے، چلو اٹھو، تمہیں بلایا گیا ہے۔ کعب کو وہاں سے اٹھایا جاتا ہے، کربلا میں جو ہے وہ لایا جاتا ہے، اور پھر کعب وہاں سے جنگ کرتے ہیں۔ کعب بن عبداللہ انصاری کی جنگ لہوف میں ذکر ہے۔ کعب بن عبداللہ انصاری کا ذکر ابی مخنف نے جو 81 ہجری میں کتاب لکھی ہے اس کا ذکر، اس میں ذکر ہے۔ اور کعب بن عبداللہ انصاری کا ذکر ایک بہت خوبصورت کتاب ہے، لیجنڈ ان وار ہسٹری کربلا۔ میں یہ واقعہ مکمل کر کے آپ کو اس کتاب کی نریشن بھی بتاتا ہوں کہ جس میں کربلا کی پوری ہسٹری، یعنی کربلا کی سب سے بڑی ہسٹری اس وقت اسپین میں محفوظ ہے، مسلمان ملکوں میں نہیں ہے۔ وہ کہاں پہ ہے وہ بھی بتاتا ہوں۔ جناب کعب بن عبداللہ انصاری جنگ کرتے ہیں
اور شہید ہوتے ہیں. عمر ابن سعد کے جملے ہیں لہوف میں لکھے ہوئے ہیں کہ اس نے جب کعب بن عبداللہ انصاری کو کہا کہ یہ کہاں سے آ گئے, اور وہ جملے ہیں کہ بے شک معجزات تو اس گھر سے صادر ہوتے ہیں. اللہ اکبر. وہ جملے اس نے جنگ میں کہے تھے کہ بے شک اس گھر سے معجزات تو ہوتے ہیں. اور وہ اپوزٹ سائڈ پہ تھا وہ اس وقت وہ یزید کا سپہ سالار وہی نا اپوزٹ سائڈ. اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس گھر سے معجزات. جناب سعد بن ابی وقاص کا بیٹا ہے نا عمر ابن سعد, جناب سعد بن ابی وقاص کے ساتھ مل کے کعب بن عبداللہ انصاری جنگ کرتے رہے نا. اس نے تو اپنے باپ کے ساتھ ان کو لڑتے ہوئے دیکھا ہوا, اس نے تو دیکھا ہوا, اس کے تو پیروں سے زمین نکل گئی کہ یہ کہاں سے آ سکتے ہیں, یہ کون ہے. پھر اس کے بعد یہی سر جب یزید کے دربار میں جاتا ہے, یہ تاریخ کی انمٹ سے آئی ہے, اللہ نے اس کو ضائع نہیں کیا. یہ انمٹ یزید کے دربار میں یزید نے کہا کہ اس کو کہاں سے قبر سے اٹھا لائے ہو, ان کو کہاں سے قبر سے نکال لائے ہو. اس نے کہا جی یہ لڑے تھے. جی وہ تو احد میں فوت ہو گئے تھے, یہ یہاں پہ کیسے. جی یہ ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے. اللہ اکبر. یہ جناب کعب بن عبداللہ انصاری کی شہادت, یعنی کعب بن عبداللہ انصاری کا ذکر دونوں جگہ ٹیلی کر لیجئے گا. گنج شہیدہ میں بھی ان کا نام لکھا ہوا جہاں امام حسین کے صاحب شہید ہیں, اور احد کے شہداء میں بھی کعب بن عبداللہ انصاری کا نام. دونوں جگہ سے آپ نکال نہیں سکتے. ان کو ذل شہادتین کہتے ہیں, جو بندہ 2 دفعہ شہید ہوا. جب انہوں نے رجز پڑھا ہے نا وہاں پہ, جب اپنا تعارف کرایا ہے اور یہ فوج میں کھلبلی مچ گئی کہ یہ کہاں سے آئے, تو انہوں نے کھڑے ہو کے کہا تھا کہ تم اس کو موت سے ڈراتے ہو جو شہادت کا مزہ پہلے ہی چکھ چکا ہے. اللہ اکبر. اس کو موت سے ڈراتے ہو. پھر فوج آگے آگے تھی اور جناب کعب ابن عبداللہ انصاری پیچھے پیچھے تھے.